قیمتی ہے تو انسان کی وجہ سے قیمتی ہے. چاندی کی قیمت انسان کی وجہ سے، گندم کی قیمت انسان کی وجہ سے. اسی طریقے سے آپ کائنات کی ساری چیزوں پر نظر دوڑائیں، ان سب کی جو قیمت لگتی ہے وہ انسان کی وجہ سے لگتی ہے. اور اگر انسان ہی نہ ہو تو بھئی آپ سونے پر کیا کریں گے؟ ہے نا؟ سونے پر کیا کریں گے؟ گھروں پر کیا کریں گے؟ ساری کی ساری چیزوں پر کیا کریں گے؟ یہ جتنی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کی جتنی قیمت ہے وہ سب انسان کی وجہ سے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے جتنی باقی مخلوقات ہیں ان میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری نہیں کیا. انسانوں کے اندر پیغمبر بھیجے سمجھانے کے لیے. پھر جتنی کائنات ہے اور کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کے ساتھ کائنات کے حالات کو بھی نہیں جوڑا. آپ دنیا کے اندر کسی بھی مخلوق کو لے لیں، جانوروں کو لے لیں، پرندوں کو لے لیں، باقی چیزوں کو لے لیں، ان کے بننے اور بگڑنے کے ساتھ کائنات کے حالات نہ بنیں گے نہ بگڑیں گے. لیکن انسان کے بننے اور بگڑنے سے کائنات کے حالات بنیں گے بھی اور بگڑیں گے بھی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یعنی ساری خشکی تری کا فساد انسان کے ہاتھ کی کمائی. اور پھر میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، چونکہ کائنات کا سردار انسان ہے، یہ ساری کی ساری کائنات بنی اس انسان کے لیے ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ بھی اسی انسان کی اندر جاری کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پہ کہ ان کے اندر پیغمبر کو بھیجا. پھر میرے محترم دوستو، یہ جو پیغمبروں کی محنت ہوتی تھی یہ کس بات کی ہوتی تھی؟ اس انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ بھئی جو تمہاری قیمت ہے نا وہ اللہ کی وجہ سے ہے. اگر تمہارا اللہ سے تعلق بن گیا تم قیمتی بن گئے، اور اگر اللہ سے تعلق نہیں بنا تو اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا یہ انسان جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو انسان سید الکائنات اور انسان کی قیمت وہ اللہ سے تعلق پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں عزت کے اعتبار سے کون عزیز؟ اس کا معیار تقویٰ ہے. قوم نہیں، قبیلہ نہیں، برادری نہیں، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جتنا زیادہ اللہ کے ہاں یہ آدمی اتنا ہی عزیز، اور جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جتنا کم یہ اتنا ہی نیچے کی طرف. ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک مثال لکھی ہے. فرماتے مثال کے طور ایک بڑا مالدار قسم کا آدمی ہے، اس نے ارادہ کیا مجھے شادی کرنی ہے. اب اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایک بہترین قسم کا گھر تیار کیا، اعلیٰ قسم کا بنگلہ بنایا. اس بنگلے کے اندر ہر قسم کی آسائشوں کو رکھا. آپ اپنے اعتبار سے سوچ لیں جتنی آسائش کی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس بنگلے کے اندر مہیا کی. اچھا، پھر اس کے اندر اسی بنگلے کے سامنے اس نے بہت بڑا باغ لگایا.
اس باغ میں مختلف قسم کے پھول، اس کی مختلف قسم کی خوشبوؤں، اسی طریقے سے اسی باغ کے اندر مختلف قسم کے پھل اور اس کے مختلف قسم کے ذائقے، مختلف قسم کی سبزیاں، اسی باغ کے اندر مختلف قسم کے اناج، سب کچھ رکھا۔ اب یہ سب نظام چلانے کے لیے یقینی بات ہے اس کو ضرورت تھی ملازموں کی، ملازم بھی رکھے، گھر کے اندر بھی ملازم رکھے، آگے باغ کے اندر بھی ملازم رکھے، اور یہ جو سارا کا سارا نظام اس نے بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ کل مجھے شادی کرنی ہے اور اپنی بیوی کو یہاں پر بسانا ہے۔ اب شادی کی اور اس کی بیوی یہاں پر اس گھر میں آ کر ٹھہر گئی۔ اب ترتیب یہ ہے کہ یہ بنگلہ اور اس بنگلے کی ساری آسائشیں، یہ باغ اور اس باغ کی ساری نعمتیں، اور یہ جو حشم خدم ہیں، جتنے خادم ہیں، یہ بھی سب کے سب اس کی بیوی کے لیے، اور اس کی بیوی کی خدمت کے لیے، اور بیوی اپنے خاوند کے لیے۔ اب جب بیوی آئی تو اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی میں اپنے خاوند کے لیے ہوں اور یہ سب میرے لیے ہیں۔ بیوی نے الٹی سوچ سوچی اور انہوں نے اپنا تعلق، اس نے بجائے اس کے کہ اپنے خاوند کے ساتھ لگاتی، اس کے بجائے اس نے اپنا جو تعلق ہے وہ ان نوکروں کے ساتھ شروع کر دیا، ان نوکروں پر مرنے بیٹھنے پر لگی۔ اسی طریقے سے وہ بنگلے کے ساتھ دل لگا لیا، اسی طریقے سے وہ جو باہر کا باغ تھا اور باغ کی نعمتیں تھیں وہ سب کے ساتھ یہ دل لگا بیٹھی، اور جس کے ساتھ لگانا چاہیے تھا اس کے ساتھ نہیں لگایا۔ اب شوہر اس کو ایک مرتبہ سمجھائے گا، 2 مرتبہ سمجھائے گا، 3 مرتبہ سمجھائے گا، بہرحال جب نہیں سمجھے گی تو غصہ آئے گا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، اور جب بیوی کو طلاق دے دے گا تو باقی جتنا نظام اس نے رکھا تھا وہ تو سارا تھا ہی بیوی کے لیے، جب بیوی ہی نہیں رہی تو اس کو بھی ختم کر دے گا۔ تو سالم نے ایک بلا تشبیہ کی مثال دی ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنا ہی جو کائنات کا نظام بنایا نا، یہ سارا کا سارا، چاہے آپ دنیا اور دنیا کی جتنی نعمتوں کو دیکھ لیں، ان کے پھلوں کو دیکھ لیں، ان کی سبزیوں کو دیکھ لیں، ان کے اجناس کو دیکھ لیں، یہ وقت پر بارشوں کا ہونا، موسم کا تبدیل ہونا، دن کا آنا، رات کا جانا، یہ ایک ترتیب لگی ہوئی ہے، اور یہ جتنی دنیا کی آسائشیں ہیں یہ سب کی سب اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے رکھی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا جتنا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے کام میں لگایا، لیکن اللہ نے انسان کو ان چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا۔ چیزیں انسان کے لیے بنائی لیکن انسان کو چیزوں کے لیے نہیں بنایا۔ انسان کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے انسانوں کو اور جنات کو بنایا ہی اپنے لیے ہے۔ جب انسان دنیا کے اندر آیا تو دنیا کے اندر اس نے ان چیزوں کے ساتھ دل لگا لیا، ہاں بھائی میرا بہترین بنگلہ ہونا چاہیے، اس بنگلے میں ساری آسائشیں ہونی چاہیے، میری بڑی جائیداد ہونی چاہیے، بڑی زمینیں ہونی چاہیے، اور ان زمینوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، اگر میں یہ لگاؤں تو بڑا فائدہ، اور اگر وہ لگاؤں تو یہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اب اللہ رب العزت نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ کبھی دیکھو یہ چیزیں تمہارے لیے ہیں لیکن تم ان چیزوں کے لیے نہیں ہو، ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں اس کو استعمال کرو، لیکن ان سے دل مت لگانا، دل اپنے رب سے لگانا، اپنے رب کے ہو کر رہنا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کو ہم نے یہ وحی نہیں کی ہو کہ عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو سارے جو پیغمبر تھے ان سارے پیغمبروں کی دعوت اللہ کی طرف، اللہ کی پہچان، اللہ سے ہونا۔ پھر اللہ رب العزت نے یعنی اس بات کے لیے کہ انسان اس بات کو سمجھ جائے، اس کے لیے جو پیغمبر ہوتے تھے ان کے دلوں کے اندر ایک غم ہوتا تھا، ایک فکر ہوتی تھی، ایک کڑن ہوتی تھی، اور اللہ نے یہ جو ملکہ ہے یہ ہمارے پیغمبر کو اتنا زیادہ دیا کہ فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، فرمایا تمہاری جان ہی اس بات میں نہ چلی جائے کہ بھئی لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے یہی فکر اور یہی غم اس امت کو منتقل کیا، اس لیے کہ یہ امت آخری امت ہے۔ جیسے ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہے اور قیامت تک اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اسی طریقے سے یہ امت بھی آخری امت ہے اور قیامت تک اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اب اس امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ پیغمبروں کا سلسلہ بند ہو چکا، اللہ نے وہ محنت اس امت کے ہر فرد کو عطا فرمائی۔ یہ جو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یا کچھ مہینے سے کم وقت باقی ہے اجتماع ہو رہا ہے، یہ اسی بات کے لیے ہو رہا ہے کہ وہ جو اصل مقصد تھا انسان آخرت کی بنیاد پر اپنی زندگیوں کو بنائے، اور اس کی طرف فکر مند کرنے کے لیے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے یہاں شب جمعہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی اسی کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس محنت کے اندر ایک اساس تھی، یعنی ہر امتی کے دل میں یہ فکر پیدا ہو کہ بھئی دین کیسے پھیلے گا۔ جیسے ہم دنیا کی چیزیں ہیں نا، ان کو اپنا مسئلہ بناتے ہیں، اور جب مسئلہ بناتے ہیں تو اس کے لیے سوچتے ہیں، اس کے لیے فکر کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ترتیبیں بناتے ہیں۔ اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس بات کی کھڑن ہو، فکر ہو کہ بھئی ایک ایک آدمی اس کی جنت کیسے بنے گی اور یہ جہنم سے کیسے بچے گا۔ اب جس کے دل میں یہ فکر جتنی زیادہ آئے گی، اللہ رب العزت اسی اعتبار سے اس سے زیادہ کام لیں گے، اور جس سے زیادہ کام لیا وہ آخرت کے اعتبار سے سب سے آگے بڑھ جائے گا۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ بھی دوڑ لگاؤ اور اس کی فکر کرو۔ ہاں، آخرت اور آخرت میں آگے بڑھنا، فرمایا وَذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، فرمایا یہی چیزیں ہیں جس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنے چاہیے، دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگانی چاہیے۔ اب کس آدمی کی آخرت حالت اس میں بنے گی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک آدمی نے خود 4 مہینے لگائے، اس کو اپنے 4 مہینے کا اجر ملے گا۔ ایک آدمی نے اپنے محلے کے اندر ایسی محنت کی کہ اس کی محنت سے 10 آدمی 4 مہینے لگا چکے، اس کو اپنے 4 مہینے کا بھی اجر ہے اور اس 10 کے 4 مہینے کا اجر بھی ملے گا، جس نے لگائے اس کے اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ اس کو تادیہ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلام کی بنیاد تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم لوگ جو ہے نا ابھی عمرے سے واپس آئے ہیں، تو یہ جہاں مینا ہے، مینا کا میدان ہے جہاں شیاطین کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے آگے تھوڑے سے قریب فاصلے میں ایک جگہ ہے، اس کو عقبہ کہتے ہیں، ایک گھاٹی تھی عقبہ کہتے تھے، اور اس کے بعد پھر کسی نے وہاں ایک مسجد بنائی،
آج کل اس کو مسجد عقبہ کہتے ہیں۔ یہ جگہ تھی جہاں آج سے 1400 سال پہلے رات کی اندھیری میں، سردی بھی تھی، رات کی اندھیری بھی تھی، چاندنی بھی تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں 6 آدمی مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سردی بھی ہو، آدھی رات بھی ہو، اور ایسے وقت میں کوئی آ رہا ہے، یقینی بات ہے کہ یہ کسی اہم کام کے لیے آ رہا ہے۔ ہم یہ جو دین زندہ ہوا ہے نا، ایسے نہیں ہوا، یہ راتوں کی گشت۔ آج اب یہ جو وقت ہے، یہ اجتماع سے تقریباً 1 مہینہ کم رہ گیا ہے، اب یہ وقت تو ایسے ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارا ہر ساتھی بس ان کی فکر جو اپنی ضروریات ہے اس کے لیے بالکل کچھ جتنا وقت نکالتے ہیں نکال لیں، اس کے علاوہ جتنا وقت ہو بس یہ ہمارا مسجد کے لیے ہو، اور مسجد میں آپس میں بیٹھیں، مشورہ کریں اور سوچیں بھئی کون سا ساتھی ایسا ہے جس کے اب تک 4 مہینے کے ارادے تھے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہہ رہا تھا اجتماع، اب تو اجتماع سر پر ہے، اس کی وصولی کرو۔ کون سا ساتھی ہے جس کا سالانہ چلنا رہتا ہے، اس کی وصولی کرو۔ کون سے ساتھی ہیں ہمارے جس کے قواعد پورے ہیں اور بھئی بیرون کا بھی ارادہ ہے، اس کی فکر کرو۔ یہ جو وقت ہے یہ تو ایسے ہے کہ اس میں ہمیں کیا کہتے ہیں، جیسے سر کو جانے کی بھی فکر نہ ہو، بس اسی کی فکر ہو کہ بھئی ہم اپنے محلے سے کیسے وصولی کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کی اندھیری میں جا رہے ہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں، وہ جو آپ کی قربانی تھی نا اس نے ان پر اثر ڈالا، کہنے لگا بھئی بڑے اہم کام سے آیا ہے۔ آپ گئے، ان سے بات کی، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا وہ چونکہ مدینہ سے آئے تھے، مدینہ کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، اور یہودی ان سے کہتے رہتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اور اس کے ساتھ مل کے ہم تم سے لڑیں گے پھر اور ہمارا غلبہ ہوگا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ وہ جو یہ یہودی کہتے تھے نا وہ آخری پیغمبر، یہی آخری پیغمبر ہے۔ تو دوسرے نے کہا پھر بھئی دیر کس بات کی، ایمان لے آؤ۔ یہ 6 کے 6 ایمان لے آئے۔ اب آپ خود سوچیں یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا رہے ہوں گے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، کچھ تھوڑی دیر رہے ہوں گے، اتنے زیادہ تو نہیں۔ بس انہوں نے کہا کہ اچھا جی آئندہ سال پھر آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں پر آ کر پھر ملیں گے۔ اب یہ چلے گئے۔ یہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت ہے، ان سے جو چیز ان کو منتقل ہوئی وہ دعوت والی محنت تھی۔ کیوں منتقل ہوئی؟ جس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس سے وہی چیز نکلتی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر دنیا اور دنیا کا غم اور دنیا کی چیز، ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو آدمی بیٹھتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی دنیا والا ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر کے دل میں تو تھی ہی آخرت، لوگوں کا غم، آخرت میں کیا ہوگا، کیسے دین پھیلے گا۔ بس وہ کچھ گھنٹے جو گزارے ہیں نا، ان سے ان کی بالکل سوچ ہی بدل گئی۔ اب آپ خود سوچیں، خود نئے مسلمان، لیکن اس کے بعد جب واپس گئے ہیں اپنے علاقے میں محنت کی ہے، اگلے سال جب آئے ہیں تو 6 سے 12 تھے، 6 سے 12 تھے۔ ہم سب ماشاءاللہ بہت سارے ہم میں پرانے ساتھی ہیں جن سب کے بیرون کے سفر بھی ہو چکے ہیں، 4 ماہ بھی لگ چکے ہیں۔ ہم بھی تھوڑا سے سوچیں، 1 سال میرے اوپر گزرا، اس 1 سال میں میں نے اپنی محنت سے کتنے ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں نکالا۔ میرے محترم دوستو، بڑے غم کی بات ہے۔ دین اسی طریقے سے پھیلا کرتا تھا، آج اللہ معاف کرے یہی چیز ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ اسی کو عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے کہ اس کام کی روح تعدیہ ہے، اس کام کی روح تعدیہ ہے۔ تعدیہ کہتے ہیں ایک سے دوسرے کو لگنا۔ اب ہمیں سوچیں کہ 1 سال میں مجھ سے کتنے لوگوں کو دعوت والی محنت منتقل ہوئی۔ کہتے ہیں حال سے حال پھیلتا ہے اور قال سے قال پھیلتا ہے۔ حال سے حال پھیلتا ہے، اور قال کا مطلب
باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں. تو ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارا حال چونکہ یہ نہیں ہوتا, ہم بھی بس آگے باتیں ہی سے باتیں پھیلتی رہتی ہے, لیکن وہ ہم دوسروں کی وصولی, ایک ایک کو تیار کرنا, اس کے لیے فکر کرنا, جیسے ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں نا. بھئی دنیا کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں, جب ایک چیز کی ٹھان لیتے ہیں کہ یہ مجھے کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کتنے مشورے کرتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں, کتنے لوگوں سے ملتے ہیں, کبھی ایک کی منتیں, کبھی دوسری کی منتیں. بس یہی چیز ہمیں اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے اور اللہ کے لیے کرنی ہے. اگر اس چیز پر جو بھی آدمی آ گیا, اس کو مبارک ہو, اس کو ہمارے پیغمبر کی دعائیں لگتی ہے. نظر اللہ عمران, اللہ سرسبز و شاداب رکھے میرے اس امتی کو. نظران یہ کہتے ہیں اس خوشی کو جو انسان کے چہرے سے نظر آئے. جو آدمی وہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا اس محنت کو بنا لیتا ہے, اللہ رب العزت اس کے دل میں اطمینان, سکون, چین, ان چیزوں کو ڈال لیتے ہیں. پیسے ہوتے ہیں تو بھی سکون ہوتا ہے, پیسے نہیں ہوتے تو بھی سکون ہوتا ہے. اور جب یہ چیز مسلمان کے دل میں نہیں ہوتی ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان ہوتا ہے. آج ہم نے جس چیز کی دوڑ لگائی پیسے کی یا پیسوں سے چیزوں کے حاصل کرنے کی, ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو پیسے ملے اور خوب ملے, لیکن اس کے باوجود اطمینان نہیں آیا. اطمینان بھی نہیں آیا اور پیسے سے ہر مسئلہ بن جائے یہ بھی نہیں ہوگا. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور, فرمایا دنیا کی زندگی کیا ہے, دھوکے کا سامان. لگتا ہے اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں لیکن حقیقت نہیں. یہ آپ نے پتہ نہیں, آپ حضرات کو شاید تجربہ نہ ہو, جو ریگستان پہ لوگ چلتے ہیں نا ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ دور آدمی دیکھتا ہے تو اس کو سراب کہتے ہیں. دور دیکھتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے, لیکن پانی ہوتا نہیں ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں, پانی کا دھوکہ. پانی دکھائی دیتا ہے, پانی ہوتا نہیں. اسی طریقے سے دنیا اور دنیا کی چیزوں اور ان میں ڈوب کے اپنے مسئلے حل ہو جانا, یہ دھوکہ ہے. یہ اس کی مثال شراب کی ہے. آدمی دوڑ لگاتا ہے, جب وہاں پہنچتا ہے, جیسے اللہ فرمایا کہ جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, موت آ جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان ساری زندگی دوڑ لگاتا ہے اور اسی موت تک اسی کی فکر کرتا رہتا ہے, اور اسی میں موت. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی بڑھوتری انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے. اصل جو محنت ہے نا, وہ محنت اس بات کی ہے کہ بھئی میں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا, اللہم اہدنا, اے اللہ مجھے ہدایت دے, واہد بنا, میرے ذریعے سے اوروں کو دے, وجعلنا سببا لمن اہتدی, اے اللہ جس کی ہدایت کا تو نے ارادہ کیا ہے مجھے اس کے لیے سبب کے طور پر قبول فرما. وہ 6 تھے گئے, 6 تھے نئے تھے, ان سب کے باوجود جب گئے ہیں 1 سال محنت کی ہے, آئندہ سال 6 سے 12 ہوئے. اچھا 12 ہوئے, پھر حج کے موقع پر ملے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک مطالبہ کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے ساتھ اپنے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی بھیج دے جو ہمارے ساتھ جائے اور ہمارے علاقے میں لوگوں پر محنت کرے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی. اچھا یہ سوچنا چاہیے یہ چیزیں ان سب کے دل میں کیسے بڑھ گئی تھی, کیسے ہر آدمی کے دل میں ایک ہی کوڑت تھی, ایک ہی غم تھا کہ بس اللہ کا دین سارے عالم میں کیسے زندہ ہو اور میں اس کے لیے کیسے استعمال ہوں. یہ چیز ہمارے دلوں سے نکل گئی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھئی میری زندگی کے اتنا عرصہ گزر گیا, اتنے سال گزر گئے, مثال کے طور میری زندگی کے 40 سال گزر گئے, 50 سال گزر گئے, 60 سال گزر گئے, اس میں سے میری زندگی میں
کا کتنا عرصہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا. یاد رکھیں جتنا بھی لگا کم ہے، اس لیے کہ انبیاء نے جان کی بازی لگائی، صحابہ کرام نے جان کی بازی لگائی.